تو میں نے آنا تھا لیکن مودی صاحب کی حکومت آ گئی ہے. مودی صاحب پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں جا کے کوئی بم پھاڑ دیں گے. تو ہم تو بھائی امن والے لوگ ہیں, ہم تو انڈیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ہم تو ہندوؤں کو بھی برا بلا نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں شدت پسندی جو ہے, جو وائلنسی پھیلائی جا رہی ہے, چاہے وہ شدت پسند ہندو ہو یا مسلمان ہو, تو وہ غلط ہے. لیکن ظاہر ہے مسلمان تو وہاں نہیں پھیلا رہے, مسلمان تو مینورٹی میں ہیں, وہ تو پس رہے ہیں. مودی صاحب نے آگے صاحب کئی بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہاں پہ. تو مودی صاحب سے آپ بولیں مجھے ویزا دلا دیں, میں فوراً سے پہلے آ جاؤں گا. تو جب بھی کوئی انڈیا آنے کی مجھے آفر کیا کرے تو بھائی ویزا دلا دو بھائی, میں فوراً آ جاؤں گا. انڈین گورنمنٹ یہاں پاکستانیوں کو, صرف مجھے نہیں کسی کو بھی ویزا نہیں دے رہی ہے, بہت کم لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں. پھر وہاں جان کی امان بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے مندر میں جا کے اس کا ولاگ بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی دیکھو پاکستان میں مندر کتنے محفوظ ہیں. ہمارے جامعہ کے استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا, کتنا مزہ آیا. وہ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی, اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بڑی زندگی میں, ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا, کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا, یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے. سب نے درخواستیں جمع کرائی ہیں, 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی. تو بقرعید غریبوں کی بھی ہے, امیروں کی بھی ہے. غریبوں کی یہ ہے کہ ان کو گوشت بھی ملتا ہے, ان کا بزنس بھی ترقی کرتا ہے, پیسے کمانے کا بہترین موقع ملتا ہے. اور امیروں کا کیا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, یعنی جانور خرید کے اس کا گوشت صدقہ کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, اللہ راضی ہوتا ہے, ہر بال کے بدلے میں ان کو نیکی ملتی ہے. تو یہ امیروں کا فائدہ ہے, یہ سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے. تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے, اپنی طرف سے شریعت کے احکام کو چینج نہیں کرنا چاہیے. کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا, اللہ حور دے دے, حور دے دے نا, اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے کو, حور دے دے, حور دے دے, حور دے دے. تو کسی نے آ کے نا, وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس, کون ہے بھائی, کہ حور آئی ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا, بھئی آسمان سے کوئی حور آئی ہے, حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے, حور. پھر دوسری عورت آئی, کون آئی ہے, یہ حور آئی ہوں. اچھا بھائی چلو بھائی, اس سے بھی دوستی لگا لی. تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, اس کے بعد ایک اور عورت آئی, کون ہے بھئی, حور آئی ہوں. کہہ کہ ساری حوریں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے بھائی, اور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جس کو حور ملے گی. عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ, یعنی اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں, چوتھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی, نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. اتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئیں, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو یہ بچہ تو ماں کے بغیر, یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی, کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو, وہ واپس آئیں, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے اب. تو پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر, اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے, اکیلی نے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا, ان سے فون کیا آیا, میں نے خود فون کیا تھا ان کو, تو ان سے ذرا بات ہوئی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں پریشان ہوں اور ابھی مجھے کچھ فرصت ملی تھی رمضان میں, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا رمضان میں. تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا, کچھ ریکارڈنگ ادھر ادھر چل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں, تو اب میں رمضان میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. تو وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے جس کی 3 بیویاں ہوں اور 12 بچے ہوں وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا. حافظ قرآن کا جنت میں مقام. میں حافظ قرآن ہوں اور ابھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میں جب قرآن سناتا ہوں تو میری 1 یا 2 غلطیاں آ جاتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. جہاں پر وہ رکیں گے وہیں ان کا مقام ہوگا. اب اگر وہاں کسی کی پہلے پارے میں غلطی آ گئی تو کیا وہ وہیں ٹھہر جائے گا؟
یہ اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جتنی کمی بیشیاں ہوں گی وہ دور فرما دیں گے حبیب الرحمان کراچی سے. دیکھیں حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں وہ اٹک جائے گا وہیں، وہ تو بعض دفعہ سورہ فاتحہ میں ہی لوگ اٹک جاتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک اس کو قرآن یاد اس نے کیا ہوگا وہاں تک وہ چلتا چلا جائے گا. جہاں وہ کہے گا بھائی آگے میں نے یاد ہی نہیں کیا تو وہاں رک جائے گا. تو اس لیے یہ جو اٹکن آتی ہے حافظوں کو، جو ہر حافظ کو ہی ہوتی ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے. اگر آپ پہلے پارے میں ہی اٹک گئے تو ہو سکتا ہے تو آپ تو پورا قرآن آپ نے یاد کیا اور پہلے رکوع میں ہی اٹک گئے، تو آپ کا تو پہلا، اس سے اچھے تو وہ لوگ ہوں گے جن کو کم از کم پہلا پارا تو یاد ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ جو چند اٹکنے آتی ہیں حافظوں کو، یہ تو سب کو ہی آتی ہیں، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو بھی قرآن یاد ہے، جیسے حافظوں کو تو پورا یاد ہوتا ہے تو وہ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو حافظوں کی آتی ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہے. تو یہ اس سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی، یار کیا چال ہے، کیا اسٹائل ہے، ہوتی ہیں متاثر. لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. صرف 4. سبحان اللہ. فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی. نمبر 2، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. سچ بولنا. تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا. اب اخلاق، اس کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا. چوتھا، عفت فی طعمت، رزق حلال.